اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ سورۃ المائدہ 72 نمبر آیت۔ اب اس آیت کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ لقد، قاف کے نکلنے کی جگہ، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور لحات، زبان کی جڑ کو لحات پر لگائیں گے تو 2 نقطے والا قاف ادا ہوگا، قا قی قو۔ لقد، دال میں قلقلہ ہے، 5 حروف ہے جن میں قلقلہ ہوتا ہے، قطب و جد، تو یہاں دال میں قلقلہ ہوا۔ قلقلے کا مطلب آواز دوبارہ لوٹ کر آئے۔ لقد کفر الذین، ذال زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے، اور ذال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جب زیر آ جائے تو یا مدہ کہلاتی ہے۔ اب اس کو لمبا بھی کرنا ہے، رینا، نون کو جلدی سے، قالو، قاف کے بعد علی مدہ، لام کے بعد واو مدہ، جب مدہ حروف آ جائے تو ان کو لمبا کیا جاتا ہے 1 الف کے برابر۔ قالو کو جب آگے ملائیں گے تو آگے ان اللہ میں حمزہ دوسرے کلمہ میں آ گیا تو یہ ہوئی مد منفصل، تو اس مد کو بھی لمبا کیا جائے گا، 2 سے 3 الف تک اس کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ قالو ان اللہ، نون مشدد غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن، سین کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو یا مدہ وہ ہوتی ہے جس سے پہلے زیر ہو، تو یہ یاد رکھنا ہے، یا مدہ جس سے پہلے زیر ہو تو سین کو لمبا کیا۔ ح وسط حلق، ح ح حو، حلق کے درمیان سے ح کو ادا کرنا ہے۔ هو المسیح، با میں پھر قلقلہ، بتلایا تھا 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے، قطب جد، قاف طا با جیم دال، یہاں با آ گیا، حب، نو، نون جلدی سے، مریم، را کو موٹا کیا، را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے، را سے پہلے زیر ہو تو پھر باریک پڑا جاتا ہے جب را ساکن ہو، اور را کے نیچے زیر ہو تو پھر بھی باریک پڑا جائے گا۔ مریم، مریمہ تھا، تو علامات وقف میں سے ہے، اس لیے جب ہم یہاں رکیں گے تو مریم پڑھیں گے۔ وقال المسیح، قاف کے بعد الف مدہ، وقال المسیح، پھر یا مدہ آ گئی، مسیح، وقال المسیح، وقال المسیح یا بنی، یا کو لمبا کیا، یا با، با کو جلدی سے، نین، ان کے بعد یا مدہ، یا بنی، یا مدہ کے بعد الف کو حمزہ پڑھتے ہیں، جب الف کے نیچے زیر یا زبر یا پیش آ جائے تو حمزہ آ گیا، یا مدہ کے بعد حمزہ آ جائے دوسرے کلمہ میں تو مد ہوتی ہے، اسے چھوٹی مد کہتے ہیں۔ بنی اسرا، را کے بعد علی مدہ، اور علی مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ گیا، اسی کلمہ میں جب حمزہ ہو تو وہ بڑی مد ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مد متصل۔ مد متصل کو
2 3 الف سے 5 الف تک لمبا کیا جا سکتا ہے. اسرائی، حمزہ کے بعد یا مدہ آ گیا اس لیے ایلا، لام کو جلدی سے پڑھا، لام کو پھر آگے ملایا، اسرائیل اعبدوا اللہ، عین کو وسط حلق سے اور لفظ اللہ کو موٹا کیا، لمبا بھی کیا. لمبا کرنے کے بعد ربی ربی و ربکم، بی میں یا مدہ ہے اس لیے لمبا کیا، وربکم را کو موٹا کرنا ہے، وربکم. انہو نون مشدد ہو تو غنہ ضروری، الٹی پیش جو ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے، یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے. انہو من یشرک، میم کے بعد نون ساکن آ گیا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یرملون میں سے 6 حروف آ جائیں تو وہاں ادغام ہوتا ہے. تو 6 حرفوں میں سے یہاں یا آ گیا یرملون، یاد رکھنا ہے یرملون کا قاعدہ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یرملون والے 6 حروف آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا. تو یہاں ادغام کیا، من یشرک باللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھا، باللہ، باللہ نہیں پڑھنا، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، غلطی کا ازالہ کیا جائے. باللہ فقد، فا جلدی سے، قاف زبان کی جڑ اور لحاظ، دال میں قلقلہ، فقد فقد حرم اللہ، حر را کو موٹا، ماللہ لفظ اللہ کو موٹا، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کیا جاتا ہے. حرم اللہ علی، عین وسط حلق، عو وسط حلق سے اس کو صحیح کیا جائے. علی، لام کے بعد یا لین آ گیا، جس یا سے پہلے زبر ہو اسے لین کہتے ہیں، یعنی جلدی سے پڑھا جائے گا. علیہ الجنۃ، نون مشدد ہو تو غنہ ضروری ہے، علیہ الجنۃ ومأواہ النار، واو کو لمبا کیا، کھڑی زبر علی مدہ کے قائم مقام، اور نون مشدد ہو تو غنہ ضروری ہے، نون کے بعد علی مدہ آ گیا. آگے علامات وقف میں سے تا آ گیا ہے تو یہاں ہم نارو نہیں پڑھیں گے بلکہ نار، ومأواہ النار، نون مشدد ہو تو غنہ ضروری ہے، یہ یاد رکھنا ہے. وما للظالمین، میم کو لمبا کیا، وما وا کا مخرج یاد رکھنا ہے، وا کے مخرج کو یاد کرنا ہے. وہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی نوک سے ملائیں گے، زبان کی جڑ اور زبان کے سینٹر کو اوپر اٹھائیں گے، یہ حرف بھی صحیح ہو جائے گا. اگر یہ مخرج ادا نہ کیا، زبان کی نوک نہ لگائی اور زبان کی جڑ اور سینٹر کو اوپر نہ اٹھایا، پھر آپ وا کو زا سے بدلیں گے، للظالمین، تو یہ غلطی ہوگی. تبدیل حرف بحرف، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، یہ بڑی غلطی ہے. للظالمین، والمی، میم کے بعد یا مدہ، نہ جلدی سے، من انصار، من میں نون ساکن کے بعد حمزہ حلقی حرفوں میں سے آ گیا ہے. حلق والے 6 حروف ہیں، 6 حروف حلقی ہیں، تو حلقی حرف جب بھی آ جائے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد تو وہاں اظہار ہوتا ہے. اظہار کا مطلب آواز کو ظاہر کرنا ہے. من ایسے نہیں پڑھنا، من میں اخفا ہے. اخفا ناک میں آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں، اور آواز کو ظاہر کرنے کو اظہار کہتے ہیں. تو یہاں پہلے نون میں آواز کو ظاہر کیا اور دوسرے نون میں آواز کو چھپایا، کیونکہ آگے نون ساکن کے بعد صاد آ گیا ہے. صاد ان 15 حرفوں میں سے ہے جن میں اخفا ہوتا ہے. یرملون والے 6 حروف نکال لیے اور حروف حلقی 6 وہ بھی نکال لیے، 6 اور 6 12، با 13 اور الف 14. ان 14 حرفوں کو جب نکالا تو 15 حروف باقی جو بچ گئے ہیں، 29 حرفوں میں سے 15 حروف جو بچے ہیں ان میں اخفا ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ اخفا. تو یہاں اخفا کیا،
صاد کو موٹا کیا، موٹا اگر نہ کیا تو پھر یہ سین پڑھیں گے، انصار، سار نہیں پڑھنا، انصار، صاد کو لمبا بھی کیا کیونکہ الف مدہ آ گیا، اور آگے وقف آ گیا ہے تو وقف کی وجہ سے یہاں مد عارض وقفی، اس کو اور لمبا کیا جا سکتا ہے، من انصار، تو اس کو یاد رکھنا ہے۔ اب اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں پوری آیت کو۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔